بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال السادس فی انہ تعالی یجب علیہ فعل عوض الآلام الصادرة عنہ ومعنى العوض هو النفع المستحق الخالی من التعظیم والاجلال الی آخرہ۔ بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ اللہ عادل ہے، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ اس معنی عادل کو، اس مفہوم عادل کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، تو ان میں سے غالباً آخری ہے شاید یہ، یا سابق بھی ہے کوئی، آخری ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اس سب کا خلاصہ نکالیں گے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ یجب علیہ فعل عوض الآلام، کہ ہم دیکھتے ہیں یہ جو لوگوں کو مختلف قسم کی مصیبتیں آتی ہیں، مختلف قسم کی تکلیفیں آتی ہیں، اللہ پر لازم ہے کہ ان تکالیف، آلام اور مصیبتوں کا اس کو عوض ملنا چاہیے۔ اگر تکلیف ہو اور عوض نہ ہو تو یہ اس پر ظلم ہے۔ توجہ کرنی ہے، جو تکالیف آتی ہیں وہ تکالیف یا من جانب اللہ ہوتی ہیں یا من جانب العباد۔ حسنین میری بات سن بھائی، کتاب کو چھوڑ دو۔ یا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی علم، کوئی تکلیف، کوئی دکھ درد بندے کو آتا ہے، یا آج کل کے زمانے میں بندے کو دکھ دیتے ہیں اور بہت زیادہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ جو سردار ہوتے ہیں بے وقوف، جو رعیت پر بڑے ظلم کرتے ہیں، یہ ظالم ہوتے ہیں، جہنمی ہوتے ہیں۔ البتہ جو سردار ظالم ہوتے ہیں، بعض سردار نیک بھی ہوتے ہیں، متقی بھی ہوتے ہیں، اللہ ان کو زندگی دے۔ اچھا جی، شاباش۔ بات یہ ہو رہی تھی میری جان، تو چپ رہا کر جان، پاگل سارا در خراب ہوتا ہے۔ اچھا جی، کہ جو درد و علم، توجہ میری جان، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دیتا ہے، چونکہ بندے کسی کو دکھ دیتے ہیں دکھ پہنچانے کے لیے، اللہ کسی کو دکھ اس لیے نہیں دیتا کہ اس کو تکلیف ہو۔ بات کو ذرا غور سے سمجھنا ہے۔ ہم لوگ، میں فرض کرو ایک بندے کو دکھ دیتا ہوں تو ممکن ہے میری طبیعت، میری نیت خراب ہو، ٹھیک ہے جی، میں صرف اس لیے اس کو اذیت پہنچا رہا ہوں کہ اس کو دکھ ہوگا، تکلیف ہوگا، اور میں اپنے اس بد باطن کی بنیاد پر خوشی محسوس کروں، دیکھو میں نے فلاں کو اتنی تکلیف دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسا نظام کہ وہ بندوں کو اس وجہ سے تکلیف دے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں، توجہ آقا جان، کہ بسا اوقات مجھے ایک درد علم ہوتا ہے، لیکن مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں بندے نے فلاں وجہ سے مجھے یہ دکھ پہنچایا ہے، مجھے یہ تکلیف پہنچائی ہے، لیکن بسا اوقات مجھے ایک بیماری لگ جاتی ہے، میرا جوان بچہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، میرا کوئی اور اس قسم کے علام آتے ہیں کہ جن کی وجہ ہمارے علم میں، ٹھیک ہے جی، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، بہت کم کا جملہ یہ، اللہ تعالی کی طرف سے آیا ہوا ہر علم بالفعل دیگر حق، ہر دکھ اور درد حسن پر مشتمل ہوتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ کبائے اس کے لیے محال، کبھی تو وہ انجام دے ہی۔ اگر وہ مجھے بخار دے رہا ہے تو اس میں بھی کوئی حسن ہے، اگر میرے پیٹ میں کوئی درد اٹھ رہا ہے تو اس میں بھی کوئی حسن ہے،
اگر میرا جوان بچہ وہ لے رہا ہے تو اس میں بھی کوئی حسن ہے، اگر مجھے اولاد نہیں دے رہا تو اس میں بھی کوئی، اس کے جو درد و آلام ہوتے ہیں وہ سارے حسن پر، کیوں؟ توجہ میری جان، بار بار کہتا ہوں اس لیے کہ بار بار ہم یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ اللہ سے قباح کا صادر ہونا محال۔ ٹھیک ہو گیا جی، اب آگے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ نے ایک علم دیا، اللہ نے ایک دکھ درد ہمیں دیا، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی حسن ہوگا۔ جناب جب اللہ نے کوئی علم دیا ہے، اللہ پر واجب ہے کہ پھر اس کا کوئی عوض بھی دے، اس کا کوئی، کیوں؟ اس لیے کہ اگر عوض نہ دے اور صرف دکھ دے یہ تو ظلم ہے، جبکہ وہ تو ظلم نہیں کرتا، عوض دے۔ اب عوض کیا ہے؟ جتنا درد، جتنی تکلیف، جتنی اذیت، عوض بھی اس کے مطابق۔ تو جو فرما رہے ہیں نا، یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ جناب آپ 30 منٹ کام کریں گے، میں آپ کو 300 روپیہ دوں گا۔ اب 30 منٹ 300۔ اگر اللہ بھی ایسا کرے کہ جتنی تکلیف دی ہے عوض بھی بالکل 100% اس کے برابر ہو، مساوی ہو، پھر تکلیف دیتا ہی نہ، اس نے عوض دینا ہے تو علم سے زیادہ دے، کیوں؟ تاکہ جس کو دکھ ہوا ہے اس کو اپنے دکھی ہونے کا احساس بھی نہ ہو کہ دکھ اتنا ہے، عالم اتنا ہے، اور جو عوض ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، تب جا کر وہ اس کو قبول کرے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب ایک دو باتیں یہاں کلیئر ہو گئیں۔ اس کا مطلب ہے کچھ علام ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں، کچھ علام اس کی طرف سے آتے ہیں، جو اس کی طرف سے آتا ہے اس میں حسن ہی حسن ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہ ہو یہ اور بات ہے، لیکن کب ہو۔ نمبر 2، پھر جب وہ علم دے گا تو پھر اس پر عوض دینا واجب ہے، عوض نہ دے تو ظلم ہے۔ نمبر 2، جناب عوض دے رہا ہے، عوض دیتا ہے تو وہ عوض علم سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے، برابر ہو تو پھر فضول ہے، برابر برابر کا سودا مکلف اور بندے کے درمیان پھر تو لغو ہے۔ اس کو چاہیے کہ ادھر تکلیف کم ہو لیکن جو معاوضہ ہے وہ کئی گنا زیادہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کچھ اور چیزیں ہیں جو انہوں نے بیان فرمائی ہیں، وہ میں ترجمے میں ایک ایک کر کلر کرتا ہوں۔ اچھا، باقی رہ گئی بات جو بندے ایک دوسرے کو دیتے ہیں تکلیفیں علم، یہ بھی تو ہے نا، اس پر واجب ہے کہ جس نے اس کو دکھ پہنچایا اس سے عوض لے کر اس کو دے، چونکہ وہ تو قادر ہے۔ اور پھر آپ نے حدیثیں بھری پڑی ہیں کہ جناب کسی نے کسی کا حق کھایا ہو، کسی نے کس پر ظلم کیا ہو، اس دنیا میں اول تو ہو جاتا ہے، نہیں ہوگا تو آخرت میں پھر بدلہ ہوگا، پھر بدلہ کیسا ہوگا؟ وہ نیکیاں مانگے گا، اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی، ہر حقدار تک اس کا حق پہنچے گا، یہ بھی اس پر واجب ہے، ٹھیک ہے جی۔ کچھ اور نکات ہیں وہ انشاءاللہ کل اس پوری بحث عدل کا ہم ایک تفصیلی جائزہ لیں گے اور خلاصہ نکالیں گے انشاءاللہ۔ دروازہ بند کر دو، ونڈو بھی۔ قال، جناب علامہ فرماتے ہیں السادس، او بحث عادل سے جو مربوط ہم نے کچھ آباز کرنی تھی، ان میں سے آخری بحث یہ ہے فی انہ تعالی یجب علیہ فعل عوض العالم، اس بحث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر لازم ہے، واجب ہے ان عالم کا عوض دینا، الصادرات عن، جو عالم اس کی طرف سے، شاباش۔ عوض کسے کہتے ہیں؟ اور پیچھے بات ثواب کی ہوئی تھی نا، عوض ہو نافع، وہ نافع المستحق جس کا اگلا بندہ استحقاق رکھتا ہے،
لیکن الخالی من التعظیم والاجلال، ثواب اور عوض میں یہی فرق تھا۔ ثواب کیا تھا؟ المقارن مع التعظیم والاجلال تھا وہ بھی نفع ہے، یہ بھی نفع، وہاں بھی استحقاق یہاں بھی استحقاق، لیکن یہاں پر اضافی پروٹوکول نہیں ہے، جتنا بنتا ہے اتنا دو۔ ثواب میں مال مقارن المقارن مع التعظیم وَإِلَّا لَكَانَ ظَالِمًا، اگر اللہ عوض نہ دے اور علم دے، خوب تعالی اللہ عن ذالک، اور یجب زیادتہ علی العلم، پھر جتنی تکلیف ہے عوض اتنا نہیں ہونا چاہیے، بالکل ترازو میں تول کر نہیں، بلکہ علم سے عوض زیادہ۔ وَإِلَّا لَكَانَ، ورنہ ضرورت ہی کیا تھی، اگر تول کے دینا تھا تو ویسے ہی دے دیتا۔ ٹھیک ہے، اقول فاضل مقداد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم الحاصل للحیوان، یہ علام، یہ تکلیف ہیں جو کسی بھی ذی روح کو حاصل ہوتی ہیں۔ یہ اردو والا حیوان ترجمہ نہ کرنا کہ اردو میں آپ کہتے ہیں انسان ہے یا حیوان، بھئی انسان بھی تو حیوان ہوتا ہے، یہ عربی والا، یعنی جس روح کو، صاحب حیات کو جو علام ہوتے ہیں۔ بہت توجہ میری جان۔ اما ان یعلم فیہ وجہ من وجوہ القرب، یا تو اس علم جس کو دیا گیا اس کی وجوہ قرب میں سے کوئی وجہ قرب کا پتہ ہوگا کہ فلاں اس میں قباحت خرابی، جہاں وجہ قرب معلوم ہو یصدر عنا، وہ والا ہم سے صادر ہوتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو جب کوئی علم دیتے ہیں تو وہاں اس کی قباحت معلوم ہوتی ہے کہ کس گڑبڑ کیا تھی کہ اس نے اس کو وہ تکلیف پہنچائی، یا اور کوئی نہیں تو تکلیف دینے والا تو خود جانتا ہوتا ہے نا کہ میں کس بنیاد پر اس کو یہ تکلیف دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ او لا یعلم فی، لیکن وہاں جہاں قرب کی وجہ علت قرب کوئی سمجھ نہ رہی ہو، فیکون حسنا، تو پھر وہ حسن ہوتا ہے، وہ کبھی ہی نہیں۔ وقد ذکر لحسن العالم وجوہ، کب عالم حسن ہوتا ہے؟ عالم بھی ہو لیکن کبھی ہی نہ ہو بھی حسن۔ اب ظاہر ہے جس کا پتہ نہ ہوگا وہ اس کی طرف سے آتا ہے۔ اب اس کے لیے چند چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ ہے عالم، ہے تکلیف، ہے دکھ، لیکن کبھی بھی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کی چند ایک وجوہات ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک ہوگی تو وہ عالم کبھی نہیں ہوگی، وہ دکھ اور تکلیف کبھی نہیں، بلکہ الاول مثلا کونہ مستحقہ، کہ جس کو علم، جو متعلم ہے یعنی جس کو علم، جس کو دکھ درد دیا گیا ہے، وہ استحقاق رکھتا تھا کہ اس کو یہ علم دیا جائے۔ میں نے اس کو اردو ترجمہ یوں کرتا ہوں کہ اس کے اپنے کرتوت ایسے تھے کہ اس کو یہ علم ہو، اس کو آپ کبھی اپنے کام تو دیکھ، تیرے ساتھ ایسا ہونا بنتا تھا۔ مثال ایک دے رہا ہوں، آپ مطلب بات سمجھانے کے لیے کہ استحقاق سے مراد یہ ہے۔ آسانی یا یہ ہے کہ نہیں، کونہ مشتملا علی النفع، کہ وہ علم ایسے منافع اور فوائد پر مشتمل تھا جو متعلم کو پہنچنے والے اعلام سے کہیں زیادہ تھے۔ بہت توجہ، انبیاء، ائمہ، ان کو دنیاوی اعلام پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن استحقاق کی بنیاد پر تو نہیں تھے نا۔ اس میں یہ وجہ تھی کہ ان اعلام کے مقابل میں جو
منزلت، جو مقام، جو ناف ان کو دیا گیا وہ ان سے کہیں زیادہ تھا، اور وہ دینے کے لیے یہ دنیاوی عالم. بات سمجھ آ گئی؟ شاباش. الثالث، بسا اوقات علم میں حسن پایا جاتا ہے، علم حسن ہوتا ہے، علم کبھی نہیں ہوتا، دکھ درد کبھی. کیوں؟ کونہ مشتملا علی وجہ دفع الضرر الزائد علیہ. ایک طرف اس کو یہ ضرر پہنچنا تھا، ایک طرف من جانب اللہ اس کو یہ تکلیف دی گئی. اگر تکلیف نہ ہوتی تو وہ ضرر اس سے کہیں زائد تھا، تو اس لیے تکلیف دی گئی تاکہ وہ ضرر اس سے دفع کر دیا جائے جو اس سے کہیں زیادہ تھا. تو پھر ایسی تکلیف کبھی ہی نہیں ہوتی، وہ حسن ہوتی ہے. الرابع، کون ہو بماجرت بہل عادہ، البتہ تکلیف ایسی ہو کہ جو عادت کے، روٹین کے مطابق ہو. ٹھیک ہے جی، ایسی ہو، ہر کسی کو ہوتی ہے، اتنی ہوتی رہتی ہے. نمبر 5، کون ہو مشتملا علی وجہ، اور علم ایسا ہو کہ جو مشتمل علی وجہ دفع ہو، جو قابل دافع ہو. ٹھیک ہے جی. اب یہ چیز فرماتے ہیں وَذَلِكَ الْحُسْنُ قَدْ يَكُونُ صَادِرًا عَنْهُ تَعَالَى. یہ علام جس میں حسن پایا جاتا ہے، جو حسن ہوتا ہے، بسا اوقات یہ صادر ہوتے ہیں اس کی طرف سے، اللہ تبارک تعالیٰ سے. وَقَدْ يَكُونُ صَادِرًا عَنَّا، ممکن ہے ہم بھی کسی کو دیکھ دیں لیکن اس کے فائدے کے لیے. ٹھیک ہے جی. خوب. وہ جو تقیہ کے موارد ہوتے ہیں وہ سارے اسی میں آتے ہیں نا، کہ اس کو بڑے ضرر سے پہنچانے کے لیے ایک عارضی علم تکلیف اس کو دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. خوب، یہ ایک لمبی بات ہے، بڑی کتاب میں انشاءاللہ پڑھیں گے. فرماتے ہیں اما ما کون صادرا عنہ، لیکن وہ علم جو اللہ کی طرف صادر ہو، اللہ کی طرف سے صادر ہوتا ہے، ما کان صادرا عنہ تعالی علی وجہ نافع، کہ جس میں منفعت ہی منفعت ہو. فیجب فیہ امران، تو اس عالم، وہ عالم، اب یوں ترجمہ کریں، جو عالم اللہ کی طرف سے آتا ہے اور وہ منفعت پر مشتمل ہوتا ہے، فیجب فیہ الامران، اس میں دو چیزیں ضروری ہیں. کیا؟ کیسے وہ عالم جو من جانب اللہ صادر ہو اور اس میں منفعت ہو، اس میں کیا کیا واجب ہے؟ فرماتے ہیں واجب یہ ہے العوض عنہ، کہ اس کی طرف سے اس کا شاباش. وَإِلَّا لَكَانَا، دکھ درد تو دے اور اس کا عوض نہ دے، ظالم ہوگا. تعالی اللہ عنہ، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس ظلم سے بہت. اور پھر آگے فرماتے ہیں صرف عوض نہیں، یجب ان یکون زائدا علی العالم، عوض علم سے شاباش، جو دکھ تکلیف درد ہوا ہے وہ کم ہو اور عوض زیادہ ہو. خوب. یجب ان یکون واحدا علی العالم الر رضا عند کل عاقل، کہ جب عاقل کو بتایا جائے کہ درد، تکلیف، علم، دکھ اتنا ہے اور عوض اتنا ہے، تو ہر عقل مند کہے مجھے وہ عوض چاہیے، اس کو برداشت کر لوں گا. تو اتنا زائد تو ہونا چاہیے نا، ترازو میں برابر برابر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. شاباش. لأنه يقبح في الشاهد إيلام شخص لتعويضه عوض عالمه من غیر زیادت، اس لیے کہ اگر ایک شخص کو
تکلیف پہنچائی جاتی ہے، کوئی علم دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جتنی تیری تکلیف ہے اس کا عوض بھی اتنا ہوگا، تو وہ بندہ اس کو پسند نہیں کرے گا۔ وہ کہتے ہیں جب اتنا ہی دینا ہے تو پھر رہنے دیں۔ وہ اس علم کو اس وقت بخوشی لے گا جب عوض اس سے کئی گنا زیادہ ہو۔ اگر عوض اور علم برابر برابر ہوں تو ایک عاقل شخص کہتا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں الاستعمال ہی العبثیہ، یا بس ہوگا لغو ہوگا، جتنا اس کا علم اتنی ہی تکلیف، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اگر من جانب اللہ ہے تو پھر اس سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز استعمالہ علی اللطف، کہ وہ جو علم اس کی طرف سے آیا ہے، وہ جو منفعت ہے، فرماتے ہیں وہ لطف پر مشتمل ہو۔ لطف کا معنی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ نہ اس میں تمکین مراد ہے اور نہ الجا۔ لطف اما لمتعلم، علم لطف پر مشتمل ہے، اس دکھ سے یہ بندہ عبادت کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ یا حرام سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس میں لطف ہوتا ہے، لطف یعنی جو اس کو ما یقرب الی الطاعۃ و یبعد عن اس پر یا خود اس کو اولے غیر، دکھ درد کسی اور کو ہوتا ہے، بسا اوقات اولاد کو ہوتا ہے، لیکن والدین ادھر آ جاتے ہیں، یا ہوتا والدین کو ہے لیکن اولاد، لیکن لطف اس میں ہوتا ہے، یہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ لیخرج من العبث۔ خوب، اما ما کون صادرا عنا، باقی رہ گئے وہ آلام جو ہم بندے ایک دوسرے کو دیتے ہیں، مما فیہ وجہ من وجوہ القرب، اور یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی وجہ قرب ہوتی ہے، فیجب علی اللہ، اللہ پر لازم ہے، الانتصاف للمتعلم من المولم، علم دینے والے سے علم سہنے والے کے لیے انصاف کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عادل ہے، عادل کا تقاضا یہی ہے۔ ولدلالۃ سمع، اور پھر قرآن مجید، روایات، ادلہ سمعیہ بھی اسی پر داد کرتے ہیں کہ وہ مولم سے متعلم کو اس کا حق لے کر دے۔ وَيَكُونُ الْعِوَضُ مُسَاوِيًا لِلْعَلَمِ، اور جو وہ مولم سے لے کر متعلم کو دے گا وہ اس مولم کے پہنچائے ہوئے علم اور اس دکھ دینے والے کے دیے ہوئے دکھ کے برابر ہونا چاہیے۔ اگر برابر نہ ہو کہ دکھ بڑا ہو اور عوض جو اس سے لے کر دیا جائے وہ کم ہو تو یہ ظلم ہوگا، یا عوض لے کر نہ دے تو یہ ظلم ہوگا، اور اللہ ظالم۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ